अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुनी कि तरमीम जो है वो मंजूरी दे दी गई है उसकी पार्लियामेंट में से। जिस टाइम ये तो कैप्रिकॉन लगन है, लगन का मालिक तीसरे घर में रेट्रोगेड है और राहु दूसरे घर में है और मून आज जो है वो जमनाई में छठे घर में है, यानी कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा। और मून जो कि सेवन्थ का लॉर्ड भी है, ट्वेल्थ और थर्ड का लॉर्ड जुपिटर सेवन्थ हाउस में, सन और वीनस। सन इस कुंडली में आठवें घर का मालिक है और वीनस लगन में बैठा हुआ है और मार्स और मरकरी 11th हाउस में बैठे हैं। मार्स अपने घर का कंबस्ट और मरकरी इधर बैठा हुआ है। कल मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में आपके साथ बात कर ली थी, डिटेल से बता दिया था। जो प्लेनेटरी कंडीशन थी उसके बारे में मैंने डिटेल के साथ आपके साथ गुफ्तगू जो है वो कर ली थी और बताया भी था आपको। अब मैंने कहा था ना कि ये अब चाहे वो 27वीं हो या 28वीं हो या 29वीं हो या 30वीं हो, ये मैटर नहीं करती। अब जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात थी कल, वो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा वो, जब मैंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल आगे है, तो कई लोगों को फील हुआ कि नहीं ये बहुत तकलीफ़ दे, बाकी होगी डेफिनेट, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो बात थी ना, जब 3 अक्टूबर को कासिम सूरी ने, जब वो अदम अतमाद की जो आई थी और वो जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपनी, जो कासिम सूरी की स्टेटमेंट थी, और वो जो उन्होंने, मेरा वर्ड्स मुंह से निकल के भूल गया कि क्या था, रूलिंग दी थी, सॉरी, हाँ, जो रूलिंग दी थी ना, उस पे जब कोर्ट ने सुमोटो लिया, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी। वो दिन है आज तक अदलिया का हालात आपके सामने, वो है बुनियाद की जड़। हमारी आदत है कि हम चीज़ों को पकड़ते नहीं, वो थी असल जड़ जहां से ये डाउनफॉल शुरू हुआ। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूं कि अगर अपना हम जब भी देखें 27वीं तरमीम हुई तो तब थोड़ी सी मुझे टेंशन ज़रूर हुई थी कि प्लानिटरी कंडीशन जो जिस तरह थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर उसका वाक़यात भी जो आपने आवाम से रिलेटेड देखे वो बहुत ज़्यादा था। अब मुझे आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, आवाम की मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र तो वो है जो इस तरमीम में जितनी भी सियासी पार्टियाँ इन्वॉल्व हैं, अब फ़िक्र करने की बात उनकी है, अब उन्हें फ़िक्र करना पड़ेगा। अब परेशानी की जो दौर है ना, वो पार्टियों के ऊपर होगा। अब आवाम के लिए कोई इतना ज़्यादा परेशानी या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तरमीम हुई है, देखिए इंसानों का बना हुआ कानून जो है ना वो बदलता रहता है। और फिर ये भी गलत बात है कि हम पार्लियामेंट में MNA MPO को इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो हमारे लिए आइन बनाए। आइन सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं या उम्मती कहते हैं, तो कानून तो सिर्फ अल्लाह का ही होता है। और बाकी इंसानों के बने कानून आपको 26वीं 27वीं 28वीं तरमीम, क्योंकि इंसान कभी कंप्लीट कानून बना ही नहीं सकता। हक और सच्चाई में फ़र्क क्या होता है, मैं आज आपको समझाता हूँ। सच्चाइयाँ वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, पर हक हमेशा रहता है। तो यानी मेरे रब का बनाया हुआ कानून वो हमेशा रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा। वही सबसे बेहतर है इंसानों के लिए। अब आप दुनिया भर में जहाँ मर्जी चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, कहीं ना कहीं फॉल्ट ज़रूर है, प्रॉब्लम ज़रूर है। वो इंसानों का बनाया हुआ कानून है ना। जो चीज़ें उन्होंने, अब वो मानते या नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें कुरान से ली। एक मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कभी भी अपने कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उसके बाद भी 4 से 5 सदी के बाद बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता था। कुरान खुद अपने बारे में करता था कि अगर तुम
لا سکتے ہو قرآن میں، قرآن جیسے کوئی ایک آیت یا 10 آیت، چیلنج کیا تھا پوری دنیا کو، پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا، کوئی ایک آیت اس جیسی لا کے دکھا دو. بہت سے لوگوں نے کوشش کی، پھر 19ویں صدی میں بہت سے لوگوں، تو مسلمانوں تک تو خیر وہ بات ہی نہیں گئی، وہ تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا ٹوٹل از اے بلشٹ جو یہ لے کر آئے، حالانکہ وہ سارے عربی میں لے کر آئے تھے. تو کیا ہم نے قرآن کا وہ چیلنج دنیا کو دیا؟ کوئی لاؤ کوئی ایک آیت ایسی بھی، سورۃ کوثر کتنی بڑی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کا لے آؤ، چیلنج ہے پوری دنیا کو، وہ لا کے دکھا دو. ہم نے کبھی چیلنج ہی نہیں کیا دنیا کو. غالب بہت بڑا شاعر تھا، لیکن پوری شاعری غالب کی بہت اچھی ہے. نہیں بھائی، یہ تو شاعری ہے ہی نہیں قرآن. تو کوئی ایک آدھا کلام ہے جسے غالب غالب کہلایا، ورنہ باقی شاعری تو ساری بلشٹ ہے. تو بات ہے کہ وہ ایک کتاب جس میں دنیا کی ساری چیزیں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ بیولوجی ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس ہے، ہر چیز اس کے اندر، چاہے وہ گلیکسی کا ذکر ہے کوئی کتاب، کوئی ایک آیت لے کر آ جاؤ، مختلف زبانوں میں لے کر آ جاؤ. کیونکہ زبان آئی تو انسانوں کو کلام سمجھ میں آیا نا. اگر زبان نہیں ہوتی تو کلام کیسے سمجھ میں آتا اللہ کا؟ کبھی بھی نہ آتا. قرآن میں ہی ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر، اور کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے. تو عربوں کا دور تھا، وہ ختم ہو چکا، اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب جب بھی ہوگا تو اجمیوں کی طرف سے ہی ہوگا. بعد میں بھی دیکھ لیں، آٹومن امپائرز کون تھے؟ اجمی تھے. کبھی عرب کا اپنا کوئی ذکر سنا کہیں؟ عرب اپنی زندگی جی بیٹھے، سب کچھ کر بیٹھے. اب تو صرف زوال ہے ان کا، وہ زوال ہی رہے گا ان کا. میں نے بہت سے ویڈیو میں اس نظام کے بارے میں، فاشزم کے نام سے بہت سی ویڈیو 200 سال پہلے بھی، اور لاسٹ ایئر بھی میں اس سال کے شروع میں بھی میں نے بنائی تھی، 2 ویڈیو بنائی تھی. وہ بس سمجھنے والے کم لوگ ہی تھے جنہوں نے اس چیز کو سمجھا تھا. آج سے 3 سال پہلے بھی میں بنا چکا تھا، عمران کے دور میں بھی میں بنا چکا تھا. تو اب آپ کا اور میرا بما، جو اب تو مجھے آپ کی باتیں بری بھی نہیں لگتی. اب آپ کا اور میرا جو حساب کتاب ہے نا، بحیثیت قوم کے ہونا ہے، نہ پاکستانی نہ کچھ، ایک قوم کی حیثیت سے ہونا ہے. اور وہ بہت برا ہونا ہے، کیونکہ قوموں کو حسابوں کا جو ہے وقت وہ شروع ہو چکا ہے. اور جس میں بار بار 2026 کا بہت دفعہ ذکر چکا ہوں کہ اگست از دا لاسٹ ڈیڈ لائن. 26 اگست لاسٹ ڈیڈ لائن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پورے 1500 سال ہو جائیں گے. اس کے بارے میں بہت بے شمار حدیثیں بھی ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ بھی ہے. تو پھر مہلت کا جو مہلت ملی ہوئی تھی نا، اور یہ مہلت کا آپ کو پتہ ہے پورے 1000 سال کب ہوئے تھے؟ جب آٹومن امپائرز کا سب سے طاقتور بادشاہ میرا ہم نہمی تھا سلیم، اس کے دور میں جب یوکرین سے ایک طوائف محلوں کے اندر گئی تھی، پورا 1000 سال ہوا تھا. اور وہ آخری آٹومن امپائر سے جو بہت اسٹرانگ تھی. اس کے بعد سے تو مہلت ہی چلی آ رہی، جو وہ مہلت بھی ختم ہوتی جا رہی. آئین تو میرا اللہ کا ہی ہوتا ہے، بس قانون میرے اللہ کا، آئین میرے اللہ کا. میں تو بہت دفعہ اگر میں آپ کو کچھ کہتا تھا اپنا سمجھ کے کہتا تھا، کیونکہ میں خود اس میں شامل ہوں، لیکن میں نے کم سے کم اپنا کام ضرور کیا. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب قرآن کو آپ سمجھ لیں نا تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اگر آپ لاپرواہی میں رہیں یا آپ کو نہیں پتا تو بچت کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ لگ جائے، سمجھ آ جائے، اور پھر آپ نہ کریں، میسج نہ دیں. ہمارا تو کام دنیا کو میسج دینا تھا اسلام کا، کسی کو مسلمان نہیں کرنا تھا. ہم نے تو ایمانداری کے ساتھ وہ میسج پہنچانا تھا. میسج پہنچانا ہمارا کام تھا، پھر اللہ کا کام تھا ان کو ظالموں میں شامل کر لینا. بڑی خوبصورت کام. اے محمد، اگر انہیں ایمان والا ہی پیدا کرنا تھا تو کیا ہمارے لیے مشکل تھا؟ ہم سب کو ایمان والا پیدا کر دیتے. آپ کا کام صرف میسج دینا تھا، تو ہمارا کام تو صرف میسج دینا تھا.
ہم وہ بھی نہیں دے سکے. یہی وجہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ زوال کی جو وہ ہماری بنی. اب وہ 26ویں آئے 27ویں آئے, عوام کے لیے مجھے اب کوئی زیادہ ٹینشن والی بات ہے. اور پاکستان میں کب کیا ہو جائے اس کے تو میں نے بتایا نا کہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے. آج وہ آپ کو بہت اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں, اگلے سال وہ شاید نہ ہوں. تو یہ تو ایسا ہے. تو نا مجھے اب عوام سے ریلیٹڈ کہ عوام کو کوئی پریشانی 26ویں ہوگی 27، اب تو ٹائم سیاسی جماعتوں کا ہوگا. ان کے لیے اب مشکل ٹائم شروع ہو چکا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں نا, کسی کو بھی یہ پتا تھا, بلاول بھٹو نے ہی یہ ترمیم کے بارے میں بتایا نا کہ اس میں کیا کیا ہے. وہی تھا نا بلاول بھٹو, اسی نے بتایا تھا نا. اگر وہ نہ ٹویٹ ہوتی تو نہ پتہ چلتا. پتہ ہی نہیں تھا میجورٹی میں کسی جو اس کو پاس کرنے جا رہا ہے, میجورٹی میں کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. اب جو بھی ہو جائے, وہ پاس ہو جائے یا نہ ہو جائے. دھماکہ ہوا جی بجلی کا, یعنی کہ مارس فل ایکٹیو ہے پر کمبسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دھماکے تو ہوتے رہیں گے, اب اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی. تو میرا تو کام میسج دینا تھا آپ کو. میں نے کل ڈیٹیل کے ساتھ, میرا کام ہے اسٹرالوجی پہ پڑھ رہا, ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا. چلے میری ایک بات غلط ہو گئی, میں نے بہت سی تو بات, میں نے باجوہ کے بارے میں بھی کہا تھا, میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا تھا, وہ تو یاد نہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا عمران کو گولی لگے گی. اب یہ بھی ڈیول زوڈک سائن ہے جس ٹائم پہ میں یہ چارٹ پڑھ رہا ہوں. اور سہیل افریدی نے جب اوتھ لیا تھا تو وہ بھی ڈیول زوڈک سائن تھا. اپنا ڈیول زوڈک سائن, یہ تو چارٹ لگا نا, وہ تو ڈیول زوڈک سائن تھا. اور ڈیول زوڈک سائن کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں. اب مشکل ٹائم عوام سے ریلیٹڈ کم ہے. اب حکومت, یہ جو پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں, ان کا مشکل ترین ٹائم شروع ہونے والا ہے. یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. وقت زیادہ کوئی دور نہیں ہے. میں بلیو نہیں کرتا کسی اور کہانیوں کے اوپر یا اس کے اوپر یہ جو سیاسی تبصرے ہوتے ہیں. میں اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں. میں تو پچھلے 4 سالوں سے 5 سالوں سے کہتا ہوں کہ اب ہمارا حساب کتاب بحیثیت قوم ہونا ہے, اور قوم کے لحاظ سے ہمارے کیا ہیں حالات, وہ بتانے کی ضرورت ہے بما میرے شامل ہوں اس میں. تو افسوس ہوتا ہے, اور جو آگے مجھے دکھتا ہے اس پہ مجھے بہت خوف آتا ہے. اللہ رحم کرے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.